سامعین ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جنہیں آپ اکثر ادارہ آپ کی آواز پر سنتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹیرین بھی رہے اور سٹی کونسلر بھی رہے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ناروے کی فضاؤں سے ہمارے ساتھ ہیں۔ گوندل صاحب، آپ کو ایک بار پھر ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد فرمایا، بلکہ گاہے بگاہے مختلف مواقع پر آپ یاد کرتے رہتے ہیں، جس کا میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ گوندل صاحب، آپ بڑے متحرک ہیں، خاص کر ناروے میں، اور اپنے کام سے آپ کام رکھتے ہیں، اور جو کام کرتے ہیں سنجیدگی سے کرتے ہیں، سیاست سنجیدگی سے کرتے ہیں۔ آپ ایک نئی پارٹی میں جوائن کیا آپ نے، تو آپ پتہ لگا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ذرا ہمارے ناظرین سے تفصیل تو شیئر کریں۔ جی، یہ درست ہے کہ ناروے میں اس سال نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہیں، جس میں تمام پارٹیز جوش و جذبے کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور میں بھی اپنے صوبے کی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے جو کنٹیسٹ کر رہا ہوں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو امیگرینٹس ہیں لوکل سیاست میں دلچسپی لیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہی میرا بھی نقطہ نظر ہے، اور اسی لیے میں اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے، جس ملک کے ہم نئے باسی ہیں، اس کی تعمیر و ترقی کا حصہ بنیں اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ناصر گوندل صاحب، یہ الیکشن غالباً سپٹمبر میں آ رہے ہیں، اور آپ بھی پارلیمنٹ کی اپنی پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں، تو باقی پاکستانی نژاد نارویجن کتنے امیدوار ہیں؟ جی، یہ قابل فخر بات ہے کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ خاصی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، لوکل پولیٹکس میں بھی اور نیشنل پولیٹکس میں بھی۔ تو ہمارے تقریباً اس دفعہ بھی 10-12 کے قریب پاکستانی نژاد جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں مختلف پارٹیز کی طرف سے، اور جیسا کہ میرے صوبے کے اندر جو بسکرد صوبہ کہلاتا ہے، اور یہاں بھی جو ہے ہم تقریباً 4-5 لوگ ہیں جو مختلف پارٹیز کی طرف سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ اوسلو میں بھی مختلف پاکستانی جو اوپنلی جسے ہم کہتے ہیں نیٹیولی جو ہیں، جن کے والدین پاکستان سے ہیں، وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں، جو کہ خوش آئندہ بات ہے، اور اچھی خاصی تعداد ہے۔ جتنی ہماری عام مینورٹی میں ہے، تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک خاصی بڑی تعداد ہے کہ 10 کے قریب پاکستانی جو ہے نا وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جو 8 ستمبر کو جو ہے نا وہ آخری دن ہے الیکشن ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ ناصر گوندل صاحب، ہم نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے ملک کی سیاست کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ہم جمہوریت پسند ہے، ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے، لیکن جس ملک میں رہتے ہیں، جن جن ملکوں میں رہتے ہیں، وہاں کے ملکوں کی سیاست کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ جو ہے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور بھی پاکستانی نژاد لڑنے جا رہے ہیں، اگر ہم اس طرف توجہ دیں گے تو آنے والا وقت جو مستقبل ہے بچوں کا، ہمارا احساسہ تو بچے ہیں، تو بچے اس طرف راغب ہو جائیں گے۔ سیاسی پارٹیاں جو پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ہمیں تقسیم کر دیتی ہیں، اور ہمارے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے تو ہم جمہوریت پسند ہے نہیں ہیں، ہم ذاتیات پر چلے جاتے ہیں۔ اگر زیادہ توجہ جو ہے نارویجن یا ڈینش یا EU کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں اس طرف توجہ دیں، ڈنمارک میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ توجہ دیں، آپ ناروے میں کہتے ہیں توجہ دیں، آپ تو خیر اس کام میں کافی بیزی رہتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ جہاں جہاں رہتے ہیں اس ملکوں کی سیاست کریں؟ سر یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم آج جس ملک میں رہتے ہیں اس کی تعمیر و ترقی کا حصہ بنیں۔ یہ بہت ہی فکر انگیز یہ عمل ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ جہاں ہم اپنے جس وطن سے ہم آئے ہیں وہاں بھی ہمیں دلچسپی ہے، ہماری مائیگریشن جو ہے وہ اس بنا پر ہوئی تھی کہ ہم ترقی کے خواب لے کر دوسرے ملکوں میں مائیگریٹ ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جس ملک سے ہم آئے ہیں وہاں بھی ترقی ہو، وہاں بھی پولیٹکس جو ہے وہ تعمیر و ترقی کا ایک مثبت کردار ادا کریں، اور جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ ہو کسی طرح سے۔ تو ہم فکر مند تو رہتے ہیں اپنے ان ملکوں سے جہاں سے ہم آئے ہیں،
لیکن ہمیں جن ملکوں میں ہم آئے ہیں ان ملکوں میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ ہماری جو انٹیگریشن پروسیس ہے اس کو تقویت دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے، اور ہمیں مینارٹی کی صورت میں یا ہم اگر اکثریت پارٹی کے ساتھ مل کر اگر پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر بھی ہمیں اس ملک کا بھی سوچنا چاہیے، اور اپنی جو انٹیگریشن ہے اس کو بہتر انداز میں ایز اے امیگرینٹ بھی پیش کرنا چاہیے، اور اس ملک کی جو سیاسی دھارا ہے اس کا بھی حصہ بننا چاہیے۔ میں آج بھی ایک جو سوشل میڈیا میں ایک ڈبیٹ چل رہی تھی کہ نارویجن پارلیمنٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ جو ریزیڈنس پرمٹ حاصل کرنے کے جو رول اور ریگولیشنز ہیں ان کو مزید سخت کیا جائے، تاکہ یہ جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ان کو ان کی جو روش ہے آنے کی اس کو سست کیا جا سکے۔ تو میں تو ان چیزوں کے سخت خلاف ہوں کہ امیگرینٹس کو روکنے کے بجائے امیگرینٹس کو اس سوسائٹی میں انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے وہ اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ تو میں نے اپنے آرگومنٹس میں جو نارویجن سوسائٹی کے کچھ لوگ بڑی اگریسولی اس کے اوپر اپنے رائے دہی کر رہے تھے، اور وہ اس کے خلاف تھے کہ امیگرینٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تو میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امیگریشن ہے یہ ایک پروسیس آف لائف ہے، یہ ایک سرکل ہے جو ہر قوم کے اوپر ایک دفعہ یا کبھی آتا ہے۔ تو میں یہ بھی انہیں جو میں نے وہاں لکھا، بلکہ یہ لکھا کہ یہ ایک پروسیس ہے جس میں ہر قوم کے لوگوں کو کبھی نہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ہم اب دنیا جو ہے وہ بڑی گلوبلائز ہو گئی ہے، ایک ولیج کی مانند ہے، ایک دوسرے کا ہم کسی بھی طرح سے ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ تو میں نے وہاں لکھا تھا کہ جو 1840 میں نارویجن جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے گئے ہیں، اور یو ایس اے میں اور ڈنمارک سے بھی لوگوں نے مائیگریٹ کیا ہوگا 1840 اور 1960 کے دوران جو ہے وہ ناروے سے 1.5 ملین لوگوں نے غربت کی وجہ سے یہاں سے مائیگریشن کیا تھا۔ اور میرے یہ نوٹس میں ہے کہ ناروے سے جو لوگ امیگریشن جنہوں نے حاصل کی تھی، یہاں کا جو سوشل آفس ہے یا جو ورک آفس ہے، انہوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا تھا جو ناروے سے فاطی دومی یا غربت کو ختم کرنے کے لیے مائیگریٹ کر رہے تھے۔ ہر وہ شخص جو ورک آفس میں جاتا تھا اور ان کو بتاتا تھا کہ میں یو ایس اے یا کینیڈا جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں جاب کی آفر ہوئی ہے، تو وہ اس کو ٹکٹ کے پیسے بھی دیا کرتے تھے۔ اور یہ میں نے آج جو نارویجن اگریسولی بات کر رہے تھے، تو میں نے کہا اگر آج آپ یہاں حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں امیگرینٹس کی، تو پھر آپ اپنے جو 1.5 ملین نارویجن یو ایس اے میں رہتا ہے انہیں تو پلیز واپس بلا لیں۔ تو یہ اس طرح نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امیگرینٹس کو روکا جائے تو آپ ایک لاہے عمل ایسا بنائیں کہ جس سے جو آپ کے کرائٹیریا کو پورا کرتا وہ آ سکتا ہے، دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو یا تو آپ یہ کام کریں یا آپ اپنے لوگوں کو بھی مائیگریشن جو کرتے ہیں، میں نے انہیں بتایا کہ ایک سیب کے درخت کو جو پھل لگتا ہے، وہ جو پھل ہے آپ تو وہ کھا رہے ہیں، ایک امیگرینٹ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا ملک اس پر ایک کثیر رقم خرچ کرتا ہے اس کی پرورش پر۔ 18 سال تک ایک جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بچہ اس کے اوپر 1.2 ملین پاؤنڈ خرچ ہوتا ہے اس کو پیدا ہونے سے 18 سال تک لانے کے لیے۔ تو آپ کے پاس تو ایک پلا پلایا شخص آتا ہے اور آتے سال وہ تھوڑا سا سکولنگ کرتا ہے، ایجوکیشن جو نارویجن لینگویج ہے حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو ٹیکس دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، اگر آپ امیگرینٹس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اپنے انٹیگریشن پروسیس یا انٹیگریشن کی جو پالیٹکس ہے اس کو بہتر بنائیں، کہ جو ناروے میں آ جاتا ہے اس کو انٹیگریٹ اس سوسائٹی میں کیسے کرنا ہے، اس کو اس قوم کا، اس ملک کا جو بہترین جو ورکر ہے اس کو اس کا حصہ کیسے بنانا ہے۔ آپ اس میں آپ کمزور ہیں، آپ اس پر فوکس دینے کے بجائے، انٹیگریشن پالیٹکس کو بہتر بنانے کے بجائے آپ جو ہے اس قسم کے جو ڈسکرمنیٹنگ کے جو ٹیکٹکس استعمال کرنا چاہتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ تو ہمیں اس ملک کا حصہ بن کر پالیٹکس کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہم کس طرح اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ایک بہترین جو ہے انسان بن کر اس معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ ہمیں ڈسکرمنیٹ کریں، آپ ہمیں اس سوسائٹی سے جو ہے وہ ڈسکرمنیٹنگ کی وجہ سے اس کا حصہ بننے سے روکیں، یا ہمارے
راستوں میں خلل ڈالیں. آپ یہ اس چیز پر بہتر کام کریں کہ انٹیگریشن پروسیس کو کیسے بہتر کرنا ہے, لوگوں کو اس سوسائٹی میں مدغم کیسے کرنا ہے. تو پالیٹکس ضرور کرنی چاہیے اس سوسائٹی میں رہ کر. اس ملک کا ہم حصہ ہیں, ہمیں گھر میں صوفے پر نہیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں ووٹ. بلکہ میں آپ کے توسط سے یہ اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کا ووٹ دینے کا جو تناسب ہے وہ انتہائی کمزور ہے, انتہائی کمزور ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دلچسپی سے کیا ہوگا یا ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا. تو یہ روش اب چھوڑنی چاہیے. ہمیں اب ایکٹیولی ووٹ دینا چاہیے, اور جس پارٹی کو بھی آپ ووٹ دینا چاہیں دیں, لیکن آپ ضرور ووٹ دیں تاکہ آپ اس ملک کا, اس کی ترقی کا حصہ بنے. ان پارٹیوں کو ووٹ دیں جو آپ کے نظریات کی حامی ہیں, جو آپ کے نظریات کو پورا کرتی ہیں, آپ کی جو خواہشیں ہیں ان کی تکمیل کے لیے اس سوسائٹی میں وہ چیزیں جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ سوچتے ہیں, وہ آپ کی پارٹیز امپلیمنٹ کر کے آپ کی جو ذہنی خد و خال ہیں یا جو آپ کی امنگیں ہیں ان کے مطابق معاشرے کو بنا سکیں. تو ووٹ ضرور دینا چاہیے. بے شک ہاں کوئی مجھے ووٹ نہ دے, مجھے میری پارٹی کو ووٹ نہ دے, لیکن وہ باہر نکلے اور اپنی من پسند پارٹی کو ووٹ دے. ہمارے ہاں جو امیگرینٹس ہیں وہ ووٹ نہیں دیتے ہیں, اور پھر جو اینٹی امیگرینٹس پارٹیاں ہیں ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, تو وہ پھر ترقی کرتی ہیں. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ امیگرینٹس, یہ جو پارٹی ہیں, یہ اینٹی جو راسسٹ پارٹیز ہیں یا جو اینٹی امیگرینٹس ہیں, تو یہ ترقی کر رہی ہیں. پھر ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. یا تو آپ ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیں جو امیگرینٹس کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں, منورٹیز کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں, آپ کے لیے کام کرتی ہیں. باہر نکل کے ان کو ووٹ دیں تاکہ وہ ترقی کریں اور وہ آپ کی مانگوں کے مطابق کام کرنے. ورنہ آپ یہ بلیم کرنا چھوڑ دیجئے کہ جی ہم یہ فلاں پارٹی ہے اینٹی امیگرینٹس ہے یا یہ پارٹی ہے. آپ اگر آپ تقابلی جائزہ لیں پورے یورپ کا, تو ہر وہ پارٹی جو اس لوگوں کو لے کے اٹھتی ہے کہ ہم امیگرینٹس کو اس ملک سے نکالیں گے, وہ پارٹیاں ترقی کر رہی ہیں. کیوں ترقی کر رہی ہیں؟ کہ امیگرینٹ جو ہے وہ ووٹ ہی نہیں دیتا. اپنی پارٹیز کو ووٹ دیں جو آپ کے نظریات کی حامی ہے, ان کو ووٹ دیں گے تو وہ پارٹیوں کو, ان کا ووٹ بینک بہتر ہوگا, ان کے ووٹ بینک کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ وہ پھر پلے پلے اور جو میجارٹی میں آ کر وہ اس ملک کو کی کمانڈ سنبھالیں اور پھر اس طرح کی سوچ کو وہ ختم کریں. تو یہ آپ بھی اس پر کام کیجئے کہ ہمیں ووٹ ضرور دینا چاہیے. گوندل صاحب آپ نے بجا فرمایا, کافی عرصہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں. اب 18 نومبر کو یہاں ڈنمارک میں جو ہے وہ سٹی کونسل کے الیکشن ہوں گے. کافی سارے امیدوار سامنے آ رہے ہیں, کچھ تو نام لے رہے ہیں, کچھ نے ابھی نام ہی نہیں لیتا, لیکن ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون کون حصہ لے رہا ہے. لیکن گوندل صاحب میں آپ کو کوپن ہیگن کمیون کی بات بتاؤں, یہ تقریباً بتاتے ہیں کہ 1,20,000 سے لے کر 1,31,000 غیر ملکیوں کے ووٹس ہیں. ہمیشہ شور ڈالتے رہتے ہیں جی ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا, ہماری یہ بات کوئی نہیں مانتا, ہماری یہ نہیں بات مانتا. ہم سمجھاتے رہتے ہیں کہ کمیون کی بڑی پاور ہوتی ہے. ہمارے تقریباً زیادہ تر پروگرام جو ہوتے ہیں, جو چیزیں ہوتی ہیں, وہ کمیونز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا. نیچے سے جماعتیں جو ہے تجویز بھیجتی ہیں اپنی پارٹیوں کو, پھر پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں, قانون بنتے ہیں. لیکن امپلیمنٹ جو ہوتے ہیں کوپن ہیگن یا جس بھی کمیون میں آپ رہتے ہیں وہاں ہوتے ہیں. تو میں نے کہا 1,20,000 یا 1,31,000 ووٹ ہے تو آپ اپنا لارڈ میئر بنا سکتے ہیں, آپ اپنے میئر بنا سکتے ہیں, سارے کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو فکر پڑی ہے پاکستان کی سیاست کی, فلاں لیڈر یہ کر گیا, فلاں لیڈر یہ کر گیا, سارا دن سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہتے ہیں اور کتنے کتنے گھنٹے ضائع کرتے ہیں. جب الیکشن آتا ہے چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ لگتا ہے ووٹ ڈالنے, وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے. گوندل صاحب یہ چیز سمجھا کے ہم تھک گئے ہیں. نہیں, یہ بڑا ضروری عمل ہے کہ سر میں نے تو اس حد تک ہماری جو منارٹیز ہیں ان کو کمزور دیکھا ہے کہ جس ایریا میں وہ رہتے ہیں, جس بلڈنگ میں وہ رہتے ہیں, ذرا وہ بورس فلاگ جو ہوتا ہے, وہ جو سوسائٹی ہوتی ہے, اس میں بھی سم ٹائم ایک ایسوسیشن بنی ہوتی ہے جو اس بلڈنگ کو چلانے کے لیے لیجسلیشن کرتی ہے یا چھوٹے موٹے جو قانون بناتی ہے کہ پارک کس جگہ پہ ہوگی یا کتنے بجے تک آپ کچھ کام کر سکتے ہیں فلانا. ہم اس کا بھی حصہ نہیں بنتے ہیں. اور دوسرے دن جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو بوڑھی خواتین, پینشنرز خواتین جو میٹنگز میں جاتی ہیں اور وہ ووٹ دیتی ہیں اور وہ اپنے ووٹ کے ساتھ وہ فیصلے کر دیتے ہیں, تو بعد میں ہم کہتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ بلاک والوں نے یہ جو پارک کو ختم کر دیا ہے یا یہ قانون بنا دیا یا وہ قانون بنا دیا. بھئی آپ نے اس دن جس دن وہ فریننگ, وہ جو یونین کی میٹنگ تھی, آپ وہاں گئے نہیں تھے.
آپ نے اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ استعمال نہیں کیا تھا، اس لیے وہ بیچاری بوڑھی خواتین جو ہے وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں پھر وہ ویتھات ہو جاتے ہیں یا وہ اپروو ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک بری روش ہے کہ ہم سیاسی طور پر بڑے کمزور ہیں، اور ان ملکوں میں جہاں ہمارے بچوں نے آگے زندگیاں گزارنی ہے، وہ ان کے لیے آج ہمیں ان چیزوں کا حصہ بننا ہوگا۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ پچھلے دنوں ہم نے اپنی میونسپل کارپوریشن میں نے ایک خط لکھا کہ یہ جو مسلمانوں کو دفنانے کا جو سسٹم ہے وہ بڑا کمزور ہے، اور ہمیں دفنانے کے لیے 3-4 دن لگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں ہمارے پاس میٹنگ کرتے ہیں۔ میں میٹنگ میں گیا تو انہوں نے کہا جی بتائیں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں ہمارا جو فیتھ ہے یا ہمارا جو فقہی مسائل ہیں اس میں مسلمان کی جو تدفین ہے وہ 24 آورز میں ہونی چاہیے، آلموسٹ ایز کوئک ایز پاسبل ہونی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات تو آپ کو بھی 50 سال ہو گئے، یہ تو آج ہمیں آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری جو تدفین ہے وہ جلدی ہونی چاہیے۔ تو ابھی ہماری میونسپل کارپوریشن میں یہ ڈبیٹ چل رہی ہے، پولیٹیکل ڈبیٹ، کہ اگر مسلمان تقاضا کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر تدفین ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں ایک وقت رکھنا پڑے گا۔ ایک بندہ جو ہے وہ 24 آور 7 ڈیز جو ہے ہمیں اسے ایکوائر کرنا پڑے گا کہ وہ ہر وقت دستیاب رہے، سنڈے کو اور سیٹرڈے اور سنڈے کو بھی وہ دستیاب رہے، ایک وقت ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا بجٹ کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل کام ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ویتھات اسے اپروو کریں گی، تب ہمیں وہ بجٹ ملے گا۔ تو انہوں نے اب 1 ملین کروڑ ڈیمانڈ کی ہے میونسپل کارپوریشن سے، جو شرکے ورگے ہے، یہ جو اس قبرستان کو چلانے کی جو ہماری لوکل ایسوسیشن ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کمیون سے کہ ہمیں 1 ملین کروڑ دیا جائے اس مد میں، اور ابھی آج کل وہ ڈبیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہماری میونسپل کارپوریشن میں۔ تو یہ چیزیں اگر ہم نہیں بتائیں گے، ہم نہیں کریں گے، تو یہ کیسے ہماری مستقبل کی ضروریات پوری ہوگی؟ تو ہمیں ایکٹیولی سیاست کا حصہ بننا چاہیے۔ ہمیں اب وہ جو پرانے زمانے کے جو ادوار ہیں، طریقے ہیں، ان کو چھوڑنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ کونل صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، دل یہی کرتا ہے، لوگ اندر سے چاہتے بھی یہی ہیں، لیکن اللہ جانے کیوں اتنی جو ہے وہ سوشل میڈیا نے ان کو ذہنی طور پر گمراہ ہو چکے ہیں۔ کسی کو فکر پڑی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، کسی کو فکر پڑی ہوئی ہے زرداری صاحب کی، کسی کو فکر پڑی ہوئی ہے اپنا عمران خان صاحب کی، کسی کو فکر پڑی ہے جو مذہبی ریلیجیس بڑے بڑے لیڈر ہیں۔ ان میں کوئی بندہ بتائیں کہ ان کو کوئی ذاتی طور پر کوئی خود پرابلم ہے یا ان کو فیملی کو پرابلم ہے۔ سیاسی باتیں ہوتی ہیں وہ قانونی طریقے سے حل ہوتی رہتی ہیں، لیکن خاندانی لحاظ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں پاکستان میں بجٹ پاس ہوا ہے، آپ اس میں بتائیں اوورسیز کا اس کا کیا حصہ ہے اس میں؟ تو سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیے تو ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے ان بجٹ میں، تو ہم کیوں اتنا زیادہ شور ڈالتے ہیں؟ ہم جس طرح جن ممالک میں آپ رہتے ہیں آپ بھی سمجھا رہے ہیں کہ ان ممالک کی سیاست میں حصہ لیں۔ آپ کے پاس ووٹ کا حق ہے، جہاں ووٹ کا حق نہیں ہے وہاں آپ شور ڈالتے ہیں، جہاں آپ کا ووٹ کا حق ہے وہاں ووٹ ڈالتے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی جو جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اگر لوگ ایمانداری سے ووٹ ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ بہت اچھا نکل سکتا ہے۔ 100% سر، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکلے، اپنی سوچوں کو اپنی امنگوں کے مطابق ایک پارٹی کا چوائس کریں اور ووٹ دیں، ووٹ کم از کم ضرور دیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک میونسپل کارپوریشن میں میٹنگ تھی تو اس میں بھی یہ بات موضوع بحث تھی کہ جن جن علاقوں میں غیر ملکی رہتے ہیں وہاں ووٹ کاسٹ کرنے کا جو تناسب ہے وہ 30% تھا۔ اب 30% جو ہے وہ بہت ہی تھوڑا تناسب ہے کہ ان کو، تو وہاں ڈبیٹ یہ تھی کہ جی اب اس کو بہتر کیسے کیا جائے۔ تو میں نے وہاں بتایا کہ آپ کوئی ایسے میئرز لیجئے کہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں، اس کے لیے ایک بجٹ رکھیں، آنے والے الیکشن سے 6 مہینے پہلے ایک بجٹ رکھیں جس میں اس بجٹ کو مفتی جو ہے نا بہتر طریقے سے استعمال کرے کہ غیر ملکیوں کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے، انہیں اویئر کیسے کرنا ہے کہ ووٹ دینا بہت ضروری ہے، اور آپ اپنے ووٹ سے معاشرے کی ترقی کا بہتر حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ آج کل اسی کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہے کہ جن جن علاقوں میں غیر ملکی رہتے ہیں وہاں ووٹ دینے کا تناسب بہت کم ہے، اور اس کو بہتر کیسے بنانا ہے۔ یہ جو کمیونٹی کے جو سرکردہ دوست احباب ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو اپنے آپ کو لیڈرز کنسیڈر کرتے ہیں، جو سوسائٹی میں رچے بسے ہیں، جو سوسائٹی میں اپنا امپیکٹ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام کتنا ضروری ہے۔
ورنہ کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ جو اینٹی امیگریٹس پارٹی ہیں ان کا تناسب جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور وہ فیصلے ایسے کریں گے کہ جس میں آپ کو مستقبل میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ آپ نے کل امریکہ میں ایک ڈبیٹ میں نے سنی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہر وہ شخص جو ابھی دوسرے ملک میں ہے اور اس کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ ہے، he must never come to America، اسے ایئرپورٹ پر روک لیا جائے گا۔ اس حد تک جو ہے نا، جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، جو پچھلے 30 سال سے اپنے ملک کا امریکہ کا حصہ ہیں، اس کی ترقی کا حصہ ہیں، وہاں جابز کر رہے ہیں اور وہ وہاں ٹیکسز دے رہے ہیں، اور اچانک سے انہوں نے ایسی اب پالیسی بنائی ہے کہ وہ اخبار میں ٹی وی پہ وہ ڈبیٹ چل رہی تھی کہ یہ پرماننٹ ریزیڈنس کو ہم ریورس کر رہے ہیں، ان کو واپس لے رہے ہیں، جو ملک سے باہر ہے وہ ملک میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ اب عام طور پہ آپ نے کبھی پولینڈ کے جو پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے، اس کی اگر آپ سپیچ سنیں جو اس نے یورپین یونین میں کیا، وہ انتہائی اگریسولی اور ایکٹیولی وہ بڑا خلاف تھا، یا اس کی پارٹی بڑی خلاف تھی کہ امیگرینٹس کو روکا جائے۔ بلکہ اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر یورپین یونین کے کوٹے میں اگر مجھے کوئی امیگرینٹس آپ نے اسائلم سیکرز دینے ہیں تو مجھے مسلمان اسائلم سیکرز یا امیگرینٹس نہیں چاہیے اس کوٹے میں بھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی نفی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آپ ایسی پارٹیوں کا بیریئر بنے، ان کے آگے بیریئر لگائیں، اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ووٹ سے ہو سکتا ہے۔ آپ ووٹ کی طاقت سے ایسی پارٹیوں کو سامنے لائیں جو آپ کے لیے کام کریں، جو آپ کے مدوں پر کام کریں۔ ظاہر ساری پارٹیاں کا وہ رائٹ ونگ نہیں ہے، ساری پارٹیاں تو ایسی نہیں ہیں، بہت ساری پارٹیاں وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرتی ہیں، اور وہ جو امیگرینٹس کو برا فیل نہیں کرتی، اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ امیگرینٹ جو ہے ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے، اور ان کے بغیر ہمارے ملکوں کو اب چلانا مشکل ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں جب سے ناروے آیا ہوں میں تو 2 جابز کر رہا ہوں آلموسٹ، اور میں ڈبل ٹیکس دیتا ہوں، نارویجن سے بھی زیادہ ٹیکس دیتا ہوں۔ تو ایسے لوگ تو اس سوسائٹی کو یہ یقیناً ویلکم کرتے ہیں، اور وہ پارٹیز بھی ویلکم کرتی ہیں جو پازیٹیو سوچ رکھتی ہیں، لیکن ایک جو تناسب اب بڑھ رہا ہے اس تناسب کو روکنے کی ضرورت ہے، اور وہ آپ اپنے ووٹ سے روک سکتے ہیں۔ کنول صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں، آپ کوئی جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔